کہ 2 دن پہلے جڑا والا میں جو واقعہ جو سانحہ پیش آیا قرآن پاک کی توہین کے حوالے سے کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک کی توہین کی، گستاخی کی اور قرآن پاک کو جلایا، جس کے رد عمل میں، جس کے غصے میں جب قانون خاموش ہوتا ہے تو پھر خون حرکت میں آتا ہے۔ پھر وہاں کے مسلمانوں نے جذبات کا اظہار اس رنگ میں کیا، مسلمان وہاں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جذبات میں آ کے عیسائیوں کے کئی چرچوں کو جلا دیا اور ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں گھس گیا اور جلایا، اور میڈیا پر ساری تفصیل اس کی آ چکی ہے۔ اب جو معاملہ اس وقت زیر بحث ہے پوری میڈیا پر، عیسائیوں پر ظلم ہوا، اقلیتوں پر ظلم ہوا، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، چرچوں کو جلایا گیا، قبرستانوں کو کھیڑا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور وہ قرآن پاک کی توہین کا اور جلانے کا جو واقعہ ہوا اس کو پیچھے کر دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا، اس کو اقلیتوں کے حقوق کے آڑ میں سارے واقعے کو چھپا کے مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور ملک کے امن کو خراب کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ہمارا اس بارے میں موقف نظریہ یہ ہے کہ سوچی سمجھی سازش اگر ہے کہ ملک کا امن خراب ہو تو پھر اس سوچی سمجھی سازش کا محرک کون؟ کیا پہلے مسلمانوں نے چرچوں کو جلایا؟ پہلے مسلمانوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا؟ تو پھر تو لازم امر ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے مسلمان ہیں۔ اور اگر پہلے قرآن پاک کو جلایا گیا اور توہین کی گئی اور عیسائی جوان نے کی تو پھر اس کا محرک وہی لوگوں، تو اس محرک کو، اس بانی کو، اس موجد کو، اس اصل کو جس نے اس کام کا آغاز کی وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، اس سے گرفت میں لا کے پوچھا جائے اس کا منصوبہ ساز کون؟ ہم مذمت کرتے ہیں قرآن پاک کو جلانے کی، مذمت کرتے ہیں قرآن پاک کی توہین کرنے کی، مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، تنقید کی اور اس کو جلایا، اور اس کے بعد اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو قانون کے حوالے کرتے، قانون سے اس کے لیے موجود ہے، اس کو سزا دلواتے، لیکن جس بات میں آگ چرچوں کو جلانا، ان کے گھروں کو جلانا، قبرستانوں کو کھیڑنا یا گاڑیوں کو جلانا انتہائی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی اسلامی سلطنت میں قانون کو ہاتھ میں لے کے خود فیصلے کرنے اور خود حد کا نفاذ کرنا، اس کی اسلام دین شریعت اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کو بدنام کروایا گیا ایک جذبات کی وجہ سے۔ جذبات کا ایمان اپنی جگہ، جذبات اپنی جگہ، قرآن سے محبت، قدر، احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجرم کو خود مار دیا جائے، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ مجرم کو خود سزا دی جائے، اور یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ اس کے رد عمل میں اس کے بچوں کو، اس کے گھر کو، اس کی نسل کو، اس کی قوم کو، اس کے مذہب کو اور ان کی مقدس کتابوں کو جن پر ہمارا بھی ایمان ہے، تورات، زبور اور انجیل، اور ان کے چرچوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسلام دین شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر یہ سوچی سمجھی سازش ہے تو پھر بات تو سوچ سمجھ کے کرے نا۔ اس کا محرک وہ عیسائی ہوگا جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جلایا، اس کو اس کی سازش کا پتہ ہوگا، تو اس آڑ میں، چرچوں کے جلانے کے آڑ میں قرآن کی توہین کو بھی نہ چھپایا جائے اور اس مجرم کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا انہیں بھی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی مقام پر بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ ہمارے ملک میں جذبات کی عجیب کیفیت ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو سارے بندے
اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم نے خود بدلہ لینا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایک نظم کی اجازت دیتا، اسلام ایک حکومت کے ذمہ یہ حدود کا نفاذ رکھتا ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ اگر عوام کے ہاتھ میں ہو تو فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، بد امنی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ لہذا ہم دونوں انداز سے مذمت کرتے ہیں۔ جس نے قرآن پاک کی توہین کی وہ اصل محرک ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور اس کو گرفت میں لایا جائے، اس سے منصوبہ پوچھا جائے، اور جن مسلمانوں نے رد عمل میں یہ عمل کیا انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت، حدیث، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا تورات پر بھی ایمان ہے، انجیل پر بھی ایمان ہے، اگرچہ وہ تعریف شدہ کتابیں ہیں لیکن ان میں اللہ کی آیات تو موجود ہیں۔ تعریف ہوگی چند آیات کی ہوگی نا، تو ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہم پر لازم و فرض ہے، ان کی توہین نہیں کی جا۔ رسول اللہ کے سامنے وہ بخاری کی حدیث ذہن میں رکھا کرے، رسول اللہ کے سامنے تورات لائی گئی، جس دن یہ تورات حضور کے سامنے لائی گئی وہ محرف شدہ تھی، وہ تعریف شدہ تھی، کیونکہ خبر قرآن میں ہے نا کہ تورات اور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ کے سامنے تورات کو لایا گیا، صحیح البخاری میں ہے، وہ تعریف شدہ تورات تھی، تبدیل شدہ تورات تھی۔ ایک رسول اللہ کے پاس تکیہ موجود تھا، آپ نے تکیہ آگے رکھا اور اس کے اوپر تورات رکھ کے اس کا ادب اور احترام کیا۔ حضور نے تورات کو اونچی جگہ پہ رکھا، اس کا احترام کیا، محرف شدہ کا احترام کیا، تعریف شدہ کا احترام کیا۔ جب رسول اللہ نے تورات کا احترام کیا ہے تو کیا کوئی قرآن جلائے تو نعوذ باللہ ہم تورات کو جلائیں گے؟ کوئی قرآن کو جلائے گا کیا ہم انجیل کو جلا دیں گے؟ قرآن پاک کو کوئی جلائے گا کیا اقلیتوں پر ہم چڑھ دوڑیں گے، ان کو مارنا شروع کر دیں گے؟ اسلام دین شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مجرم کو اصل جو مجرم ہے، اصل محرک جو ہے، جہاں سے آغاز ہوا اس کو گرفت میں لانا ضروری ہے تاکہ منصوبہ سازش امت کے قوم کے سامنے آئے اور ملک بد امنی اور بے سکونی سے محفوظ رہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔